أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے انتہائی محترم علماء کرام، ادارے کے اراکین و ممبران و ذمہ داران، تیتواری ضلع کٹیہار اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں اور عزیز بچوں، اس سیزن کا یہ پہلا اجلاس ہے جو آج سے شروع ہے اور پورا سیزن یہ اجلاس پھر چلتا رہتا ہے. رات کے 1:30 بجے تک مختلف علماء کو آپ نے سنا، ان کی خوبصورت تقریروں سے آپ محظوظ ہوئے. اللہ رب العالمین ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معاشرے کا ایک سلگتا ہوا موضوع اور اس کی ضرورت بھی میں محسوس کر رہا ہوں، اسی کو میں نے آج اٹھایا ہے. اللہ رب العالمین نے ضرورت کی ساری چیزوں کو ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے. جینے کے لیے ہمیں ہوا چاہیے، وافر مقدار میں ملتی ہے. کھانے کے لیے غذا چاہیے، وافر مقدار میں ملتی ہے. پینے کے لیے پانی چاہیے، اس کی کمی نہیں ہے. الغرض جتنی چیزوں کی ضرورت ہماری زندگی کے لیے ہے، اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس دنیا کے اندر ایک وافر مقدار میں اس کو پیدا کیا. جب ایک بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو اس کو کسی چیز کی ضرورت کمی محسوس نہیں ہوتی. جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ سب چیزیں اس کے لیے اس دنیا میں پہلے سے مہیا ہوتی ہیں. یہاں تک کہ ماں کی پستان کا سوکھا ہوا دودھ جو اب تک خشک تھا، سوکھا تھا، بچے کی پیدائش کے بعد ماں کی پستان سے دودھ بھی آنے لگتا ہے.
بچے کو اس کی کمی بھی محسوس نہیں ہوتی۔ یہ ہے نظام خداوندی جو ایک بہت بہترین طریقے سے چلتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایک مرد کے لیے عورت اور ایک عورت کے لیے مرد کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا محتاج بنا دیا۔ مرد کے اندر عورت کی خواہش اور عورت کے اندر مرد کی خواہش کو رکھا ہے کھانے اور پینے کی طرح۔ جس طریقے سے اللہ نے آزاد نہیں چھوڑا کہ تم جو چاہو کھاؤ، نہیں، حلال رزق کھاؤ، محنت کی کمائی سے کما کر کھاؤ، اور ہر چیز نہیں کھانا ہے۔ جو چیزیں ہم نے تمہارے لیے حلال کی ہیں تمہیں وہ چیزیں کھانا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے مرد کے لیے عورت کو اور عورت کے لیے مرد کو پیدا کیا، اس کے لیے بھی ایک جائز رشتہ رکھ دیا ہے کہ نکاح کے ذریعے تم ان کو اپنے اوپر ایک دوسرے کو حلال کر سکتے ہو۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے ایک سسٹم متعین کیا ہے۔ جیسے ہر چیز نہیں کھا سکتے ہو، ہر چیز نہیں پی سکتے ہو، ایسے ہی اپنی ضرورت دنیا کی ہر عورت سے پوری نہیں کر سکتے ہو۔ جس طریقے سے کھانے اور پینے کی چیزوں میں ایک باؤنڈیشن ہے، ایک لمٹ ہے، اسی طریقے سے اپنی جائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بھی ایک لمٹ متعین کر دی ہے، اور نکاح کا، شادی کا ایک بہترین طریقہ نافذ کر دیا ہے، جس کے ذریعے مرد عورت سے اور عورت مرد سے اپنی ضرورت کو پورا کر سکتی ہے۔ لیکن شادی اسلام نے اتنا ضروری بتایا ہے اور اس کی اہمیت پر لوگوں کو ابھارا ہے۔ سماج اور سوسائٹی کے لوگوں کو اس بات کی طرف آمادہ کیا ہے کہ اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں کسی بھی بے بیاہے کو، کسی بھی ایسے شخص کو جس کا نکاح نہ ہوا ہو، آپ اپنے معاشرے اور سوسائٹی میں اس کو بد رہتے ہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کر، تلاش کر کر کے ان کا نکاح کراؤ، ان کی شادی کراؤ۔ یہ سماج کی اور سوسائٹی کی ذمہ داری ہے، یہ قریے کی، بستی کی، گاؤں کی، شہر کی اور پورے سماج کی یہ ذمہ داری ہے، کیونکہ بے بیاہا انسان، بے نکاح والا انسان جس کی شادی نہیں ہوئی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، معاشرے کے اندر، سماج کے اندر اس کی ذات سے فتنہ پھیل سکتا ہے، فساد برپا ہو سکتا ہے۔ اس بات کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا۔ میں وہ آیت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس آیت کے اندر ہم یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین ابھار رہا ہے سماج اور سوسائٹی کو۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ اے سماج والو، اے سوسائٹی والو، اے محلے والو، اے قریے والو، اے گاؤں والو، اے بستی والو، تمہارے سماج میں، تمہارے درمیان، تمہارے بیچ میں جو بھی بے نکاح والے لوگ، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکی، مرد ہوں یا عورت، جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، جن کے نکاح نہیں ہوئے ہیں، جو بے نکاحے ہیں، تم ان کا نکاح کرا دو۔ اللہ رب العالمین نے یہاں نوجوانوں کو حکم نہیں دیا کہ تم شادی کرو،
بستی والوں کو، قریے والوں کو، گاؤں والوں کو، سماج والوں کو، جس معاشرے میں ہم اور آپ رہتے ہیں اس معاشرے کو، سماج کو اللہ نے کہا کہ تم دیکھو کہ تمہاری بستی میں کون غیر شادی شدہ ہے، جو بالغ ہو چکے ہیں، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، جو بھی غیر شادی شدہ ہیں تم ان کا نکاح کرا دو، تم ان کی شادیاں کرا دو۔ اس سے اندازہ لگائیے شادی کی اہمیت دیکھیے کتنی زیادہ ہے۔ اللہ سماج کو کتنا پاکیزہ بنانا چاہتا ہے، کتنا صاف ستھرا رکھنا چاہتا ہے۔ یہ تو حکم دیا ہے سماج کو اور سوسائٹی کو، بستی کو، گاؤں کو کہ تم ان کا نکاح کرواؤ۔ اور ایک اور ہو وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، غلاموں میں سے اور لونڈیوں میں سے۔ عرب کے اندر غلام چلتے تھے، آج کے زمانے میں غلام اور لونڈی کا دور ختم ہو گیا ہے، اس زمانے میں غلام اور لونڈی چلتے تھے۔ بازار لگتا تھا، باقاعدہ اس بازار میں لڑکے بیچے جاتے تھے، لڑکیاں بیچی جاتی تھی۔ ان کو جس لڑکے کو ہم نے خرید لیا، جس آدمی کو خرید لیا، وہ زندگی بھر کے لیے ہمارا غلام ہو گیا کیونکہ ہم نے خرید لیا۔ جس لڑکی کو خریدا وہ ہماری لونڈی ہو گئی، ہماری باندھی ہو گئی۔ اس زمانے کے اندر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ نے ان غلاموں اور لونڈیوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ شادی کی ضرورت تو سب کو ہے، ہر مرد کو ہے، ہر عورت کو ہے، ایک دوسرے کی ضرورت تو سب کو ہے۔ تو سماج کا سب سے کمزور طبقہ جو ہے وہ غلام کا طبقہ ہوتا ہے، لونڈی کا طبقہ ہوتا ہے۔ اگر تمہاری نظر ان غلاموں پر پڑے اور لونڈیوں پر پڑے جو سماج کا سب سے کمزور طبقہ ہے، تو ان غلاموں میں سے، ان لونڈیوں میں سے بھی جو نیک لوگ ہوں، جو صالح لوگ ہوں، تم ان کا بھی نکاح کرا دو، ان کی بھی شادیاں کرا دو، یعنی بغیر شادی کے کسی کو نہ رہنے دو۔ اب بتاؤ شادیوں میں غلام آدمی کیا خرچ کرے گا؟ جرجی صاحب تو خود کسی کی غلامی کر رہے ہیں تو اپنی شادی میں کیا خرچ کر پائیں گے؟ ایک لڑکی خود کسی کی لونڈی ہے، خادمہ ہے، اس کا نکاح ہو رہا ہے تو اس کے گھر والے کیا خرچ کر پائیں گے؟ وہ تو خود ہی لونڈی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان غلاموں کی بھی اور ان لونڈیوں کی بھی شادی کرا دو جو نیک ہے، صالح ہے۔ اور آگے بہت زبردست بات کہی اللہ نے، اِن یکونوا فقراء، اگر یہ فقیر ہوں گے، غریب ہوں گے، تنگدست ہوں گے، مفلس ہوں گے، ان کے پاس خرچہ اٹھانے اور پیسہ خرچ کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی، تنگدست ہوں گے، تو اس سے بھی مت گھبراؤ۔ یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اللہ ان کو اپنے فضل سے امیر بنا دے گا، مالدار کر دے گا۔ یعنی غریبی کی وجہ سے کوئی شادی کرنے سے رہ جائے، یہ سب سے بڑا ظلم ہوگا اس طبقے پہ۔ آج ہم شادی اسی لیے تو نہیں کرتے نا، ارے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے تب کریں گے، جب ہم کمانے لگیں گے تب کریں گے، جب ہمارے ہاتھ میں کچھ ہوگا تب ہم کریں گے۔ یہی سوچ تو آج ہماری ہو گئی ہے نا۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے اِن یکونوا فقراء، نکاح تم کرا دو، یہ مت سوچو کہ یہ فقیر ہیں، یہ غریب ہیں، یہ تنگدست ہیں، یہ بدحال ہیں، یہ اپنی بیوی کو کیا کھلائے گا؟ جب اس کی شادی ہو جائے گی تو اس لڑکی کو کیا کھلائے گا، کیا پلائے گا، کیا پہنائے گا؟ اِن یکونوا فقراء، اگر یہ فقیر ہوں گے، تنگدست ہوں گے، غریب ہوں گے، یغنیہم اللہ من فضلہ، تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اللہ ان کو اپنے فضل سے امیر بنا دے گا۔ شادی کرانا تمہارا کام ہے، بس نکاح کرانا سماج و سوسائٹی کا کام ہے، ان کو
کھلانا اور پلانا یہ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے. یہ مت سوچو کہ یہ ہونے والی بیوی کو کیا کھلائے. یہ جھمیلے تو ہم نے پالے ہیں کہ اتنا سونا ہونا چاہیے, اتنا چاندی ہونا چاہیے, اتنا جہیز ہونا چاہیے, اتنا بینک بیلنس ہونا چاہیے. یہ تو ہم نے اور آپ نے یہ جھمیلے پالے ہیں. یہ خرافاتیں تو ہم نے اور آپ نے اپنے سماج میں جنم دی ہیں, ورنہ شادی اور نکاح کے لیے تو یہ جھمیلے نہیں ہیں. اگر یہ غریب ہوں گے, تندرست ہوں گے, تو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. واللہ واسع علیم, اللہ بڑی وسعت والا اور بہت جاننے والا ہے. وسعت تو اللہ دیتا ہے. ہمارے اور آپ کی حالت نہیں ہے کہ ہم کسی کو امیر بنا سکتے اور کسی کو غریب کر سکتے ہیں. اللہ وسعت والا ہے, اللہ غنی کر دے گا اپنے فضل و کرم سے. غریبی کسی کے نکاح میں رکاوٹ نہ بنے, نہ لڑکے کے نکاح میں نہ لڑکی کے نکاح میں. کوئی لڑکی والا یہ نہ سوچے کہ ہم اپنی بیٹی کو کیا دیں گے, ہماری بیٹی, ہمارے پاس تو کچھ نہیں, ہمیں بیٹی کے ہاتھ گیلے کرنا ہے, کیسے جائے گی یہ, ہم کیسے اس کا نکاح کریں گے. یہ غریبی کی وجہ سے سماج میں کوئی لڑکی بیٹھی نہ رہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں قرآن کی اس آیت نے سارے جھمیلے ختم کر دیے. کتنا زیادہ نکاح پہ ابھارا ہے. ان چیزوں پر غور کرو. سب سے پہلے اللہ نے کہا کوئی بھی کنوارا لڑکا اور کنواری لڑکی بے نکاح کے نہیں رہ جائے. جیسے ہی وہ بالغ ہوں ان کا نکاح کرا دو. دوسری بات کہی, اگر غریب طبقہ سماج کا, غلام طبقہ, کمزور طبقہ ہے, جس کے پاس پیسے نہیں ہیں, دولت نہیں ہے, جو مزدوری کرتا ہے, روز کماتا ہے, روز کھاتا ہے, اس وجہ سے اگر وہ بیٹھا رہ جائے اور نکاح نہ کرے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں, ان غلاموں کے بھی اور ان لونڈیوں کے بھی نکاح کرا دو. اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فقیری رکاوٹ نہ بنے, غریبی رکاوٹ نہ بنے, تم نکاح کرا دو. اللہ ان کو اپنے فضل سے امیر کر دے گا, اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. مستض احمد کی ایک روایت ہے بڑی دلچسپ. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول, بہت تنگدستی ہے, بہت غریبی ہے, کچھ نہیں ہے میرے پاس, میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں, کوئی کام بتا دیجئے مجھے, میں کروں. گھر میں بالکل غریبی کی وجہ سے بہت بڑے حالات ہمارے گزر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا, کیا تمہارا نکاح ہو گیا ہے؟ اب غور سے سنیے, اللہ کے رسول پوچھتے کیا تمہاری شادی ہو گئی, کیا تمہارا نکاح ہو گیا؟ تو وہ صحابی کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول, میرا نکاح نہیں ہوا, میری شادی نہیں ہوئی. تو آپ نے اس سے کہا کہ تیرے گھر میں برکت آئے تو کیسے آئے, تیری تو شادی نہیں ہوئی, تم غریبی کی شکایت لے کے میرے پاس آئے ہو, جاؤ نکاح کر لو, شادی کر لو. کہا کہ اللہ کے رسول شادی کرنے سے گھر میں برکت ہو جائے گی؟ کہا ہاں جاؤ. وہ صحابی گئے اور انہوں نے نکاح کر لیا. اب غور سے سنیے گا, جب نکاح کر لیا تو ایک ہفتے کے بعد آئے, 15 دن کے بعد آئے, 15 دن کے بعد کہا اللہ کے رسول نکاح کر لیا ہے. آپ نے کہا کچھ حالات سدھرے؟ اللہ کے رسول اور برے حالات ہو گئے. آپ نے نکاح کرا دیا, ہم پھنس گئے. ارے ابھی کم سے کم آزاد تھے, تھوڑا بہت تو جو ملتا تھا کھا لیتے تھے, اب تو شادی شدہ ہوں, جو مجھے ملتا تھا وہ بیوی خان کو کھلا دیتا ہوں, اور میں تو کچھ نہیں مل رہا مجھے. اب تو بیوی کی بھی ذمہ داری ہو گئی ہے اور حالات ویسے کے ویسے تھے. اب کوئی کام بتائیے اللہ کے رسول, اب تو شادی شدہ ہو گیا ہوں, بڑی تنگدستی ہے میرے گھر میں.
اللہ کے نبی نے تھوڑی دیر سوچا اور سوچنے کے بعد آپ نے ان سے فرمایا اے نوجوان ایک کام کرو تم ایک نکاح اور کرو. کہا اللہ کے رسول آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک شادی کر لی میں نے انجام دیکھ لیا اب آپ کہہ رہے ہیں ایک اور کر لو. آپ نے کہا نہیں ضرور کچھ دال میں کالا پتہ نہیں خیر و برکت کیسے نہیں ہو رہی. شادی کے بعد تو بیوی خیر و برکت لے کے آتی ہے ایک عورت خیر و برکت کے دروازے کھول دیتی ہے پھر کیا بات ہے تمہارے گھر میں برکت نہیں تم ایک اور شادی. ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کی بات غلط تھوڑی ہوگی میں کر لیتا ہوں ایک اور شادی. امام احمد اپنے مسند میں نقل کرتے ہیں اس صحابی نے ایک اور نکاح کر لیا. اب ایک ہفتے کے بعد ہی چلے آئے 2 بیوی کے مالک بن گئے. ایک ہفتے کے بعد پھر چلے آئے. اللہ کے نبی نے پوچھا کہو کیا حال ہے؟ سر نیچے کر لیا. آپ نے کہا کوئی برکت نہیں ہوئی. اللہ کے رسول آپ برکت کی بات کر رہے ہیں یہاں حرکت بند ہونے والی ہے. بالکل اٹیک نہ پڑ جائے مجھے معاملہ بڑا گمبھیر ہو گیا. اب تو 2 بیوی کی ذمہ داری ہے پہلے ہے کچھ نہیں تھا اور آپ نے کو شادی کرا دی. اللہ کے رسول جب گھر پہ آتا ہوں تو بیویوں کی سننا پڑتا ہے اور باہر جاتا ہوں تو کوئی کام نہیں ملتا. مجھے کوئی کام بتائیے ورنہ یہ دونوں بیویاں میری خیر خبر لے لیں گی. اب مجھے کام بتائیے آپ ہی نے کرایا ہے دونوں شادی آپ ہی راستہ نکالیے. آپ نے تھوڑی دیر سوچا اور تھوڑی دیر ٹھہرنے کی بات سوچنے کے بعد کہا نوجوان میرا مشورہ ہے کہ تم ایک شادی اور کرو. اب تو آپے سے باہر. اللہ کے نبی آپ کے کہنے سے 2 کر چکا ہوں اور آپ ایک اور اب نہیں. نبی اکرم نے کہا کہ اب میں تم سے چوتھی کے لیے نہیں کہوں گا جاؤ یہ میرا وعدہ ہے لیکن ایک اور کر لو. پتہ نہیں کیوں خیر و برکت نہیں ہو رہی ہے انشاءاللہ ضرور ہوگی. اس نے کہا ٹھیک ہے مر تو ویسے ہی رہا. اب آپ کہہ رہے ہیں چوتھی کے لیے نہیں کہوں گا تو چوتھی میں بالکل نہیں کروں گا. آپ نے کہا مت کرنا لیکن تیسری تو کرو جا. اس نے تیسری شادی کی اور تیسری شادی کرنے کے بعد اب 1 مہینے کے بعد آیا. اللہ کے نبی نے کہا کیا حال ہے؟ پہلی شادی کی تو 15 دن کے بعد آئے, دوسری شادی کی تو ہفتے بھر بعد چلے آئے, تیسری شادی کی تو اب 1 مہینے کے بعد کیا حال ہے؟ اللہ کے رسول الحمدللہ بڑا اچھا حال ہے, بہت اچھی گزر رہی ہے. خیر و برکت کا اللہ کے رسول برکت ہی برکت. وہ کیسے؟ کہا اللہ کے نبی تیسری بیوی جو میرے گھر میں آئی وہ ایک ہنر جانتی ہے. وہ کھجور کے پتوں سے چٹائی بنانا جانتی ہے. کھجور کے پتوں کو بن کر چٹائی بناتی ہے اور وہ ایک چٹائی روز بنا لیتی ہے. 1 درہم کی انکم ہو جاتی ہے, پورا گھر کھاتا ہے. میری تیسری بیوی نے پہلی بیوی کو بھی سکھا دیا اور دوسری بیوی کو بھی سکھا دیا. اب تینوں مل کے کام کر رہی ہیں. ہمیں روزانہ 3 درہم کی انکم ہو رہی ہے. ایک خرچ ہوتا 2 بچاتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا اور تم کیا کر رہے ہو؟ آپ کیا کرتے ہو؟ کہ اللہ کے رسول اب میں کیا کروں گا, بیویاں کما تو رہی ہیں ماشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہے, میں تو خالی بیٹھا رہتا ہوں. آپ نے کہا کہ تمہاری بیوی جو کام جانتی ہے کام تم بھی سیکھ لو. 1 درہم کی اور مزید انکم ہوگی اور اگر کوئی بیوی طلاق لے لے یا چھوڑ کے چلی جائے تو کم سے کم تم اپنا پیٹ خود تو پال سکتے ہو. یہ ہنر تمہیں معلوم ہوگا تو بھیک تو نہیں مانگو گے, در در کی ٹھوکریں تو نہیں کھاؤ گے. تم یہ ہنر خود بھی تو سیکھ لو گے, اپنا پیٹ خود بھی تو پال لو گے. جاؤ یہ کام تم بھی سیکھ لو. تو پورا واقعہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ شادی کرنے کے بعد انسان کی فقیری اور غریبی اور تندرستی مٹ جاتی ہے. ہمارے معاشرے اور سماج میں شادی کے بعد غریبی آ جائے تو یہ ضرور کمی ہے. یا تو ہم نے جہیز کی ڈیمانڈ کی ہے, یا ہم نے شادیوں میں خرافاتیں بچائی ہیں, یا ہم نے
طریقہ رسول کو چھوڑ کر اور شریعت محمدی سے انحراف کر کے ہم نے شادی کی ہے، اس لیے آج ہمارے گھر میں خیر و برکت نہیں ہو رہی ہے۔ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اللہ ان کو اپنے فضل سے امیر کر دے گا، اللہ ان کو اپنے فضل سے نواز دے گا۔ یہ بتایا قرآن۔ ہوٹل خالی پڑا ہوا ہے، جن کو کھانے کی ضرورت ہے کھانے کے لیے جا سکتے ہیں۔ ہوٹل خالی ہو گیا، 2 کنٹل میٹ بچا ہوا، اس لیے آپ ضرور جائیں۔ کچھ سستا کریں گے تب نہ جائے گا، راحت کے گھٹائیے تب آدمی جائے گا نا۔ تو میرے بھائیوں، شادیوں کے بعد تو خیر و برکت ہوتی، لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہی شکایت ہے، آدمی کماتا نہیں ہے، ہماری بیٹی رہے تو کیسے، کتنی شکایتیں۔ ہم لوگوں سے پوچھو میرے بھائیوں، کتنی پنچایتوں میں جانا پڑتا ہے، کتنے معاملوں میں بیٹھنا پڑتا ہے، میاں بیوی کے آپس میں تعلقات خراب ہیں تو وہاں پنچایتوں میں جانا پڑتا ہے اور معاملوں کو حل کرانا پڑتا ہے، یہی شکایتیں سننے میں ملتی ہیں۔ یہ شراب پیتا ہے، کماتا نہیں ہے، ڈانٹ رہا ہے، کچھ کام نہیں کرتا ہے، یہ نہیں کرتا ہے، اور ہم لوگ بیچ بچاؤ کرانے کے لیے گھر بن جائے گرستی ٹوٹے نہیں، یہی معاملے حل کرتے ہیں۔ تو شادی کی اہمیت بہت زیادہ ہے، نکاح کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سماج اور سوسائٹی کے اندر کوئی شخص بے نکاح والا نہ رہ جائے۔ سماج کو کوشش کرنا چاہیے، 25 سال 26 سال 28 سال عمر ہو رہی ہے، ابھی تک شادی نہیں کر رہا، پورے گاؤں والوں کو اس کی فکر ہونی چاہیے کہ اس لڑکے سے خطرہ ہے۔ سماج کے لڑکیوں کو، سوسائٹی میں رہنے والی بچیوں کو، اور جو لڑکی 20 22 25 سال کی ہو چکی ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے، گاؤں والوں کو سوچنا چاہیے کہ اس لڑکی سے بھی فتنہ ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکے لڑکے اور لڑکیوں کا جلدی سے نکاح کروایا جائے اور پورا سماج اس کار خیر میں، اس نیک کام میں جٹ جائے، جہاں تک ہو سکے لڑکوں کے لیے لڑکیوں کا اور لڑکیاں جو جوان ہو چکی ہیں ان کے لیے لڑکوں کا انتظام کیا جائے اور ان کا نکاح کرایا جائے۔ سماج میں جتنے لوگوں کا نکاح ہو جائے گا اور جتنی جلدی نکاح میں ہم کریں گے، ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی اتنی زیادہ پاک رہے گی اور اتنی زیادہ مطہر رہے گی اور پاک و صاف رہے گی۔ سماج کو پاک اور صاف رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی شادی کرائی جائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوجوانوں کو کیا حکم دیا، شادی کا مقصد کیا ہے؟ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ پیاری بات کہی اللہ کے رسول نے، یہی معاشرے کی پاکی اور صفائی ہے۔ آئے نوجوانوں، یا معاشر الشباب، آئے جوانوں، آئے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء، اگر تمہارے اندر طاقت ہے بیوی کو کھلانے کی، پلانے کی، پہنانے کی، اور بیمار ہو جائے تو علاج کرانے کی، اور اس کا پرسنل جو حق ہے بیوی کا اس کو ادا کرنے کی، اگر یہ طاقت ہے تمہارے پاس تو شادی کرو۔ لیکن نکاح میں کیا چیز بتائی جا رہی ہے؟ یہ طاقت ہونی چاہیے، بس کھلانے کی، پلانے کی، بیمار ہو جائے تو علاج کی، کپڑا دینے کی، اور اس کا جو پرسنل حق ہے بیوی کا اس کو ادا کرنے کی۔ یہ نہیں کہ اتنا سونا ہو، اتنی چاندی ہو، اتنے زیورات ہو، اتنے کپڑے ہو تب جا کر نکاح ہوگا، یہ نہیں کہا، بلکہ جو چیز ضروری ہے وہ بتائی۔ الباعت کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں، کتنی؟ کھلانا، پلانا، بیمار ہو تو علاج کرانا، اور کپڑا دینا، اور اس کا پرسنل حق۔ اگر یہ تم ادا کر سکتے ہو فَلْيَتَزَوَّجْ، تو تم نکاح کر لو۔ اور اس کے بعد نکاح کا فائدہ بتا دیا، نکاح کیوں کیا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، نکاح کرنے کے بعد انسان کی نگاہیں جھک جاتی ہیں،
اغض للبصر، شادی سے انسان کی نگاہیں، نکاح کرنے والے کی نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ مطلب سمجھ رہے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ شادی کر لیتا ہے تو دوسروں کی ماں بہن اور بیٹیوں پر غلط نظر نہیں ڈالتا۔ شادیاں کرنے سے نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ کتنا صاف ستھرا اور مہذب جملہ استعمال کیا اللہ کے رسول نے، نکاح کرنے سے، شادی کرنے سے نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ نگاہ جھکنے کا مطلب یہ ہے کہ قوم اور سماج کے اندر جو لڑکیاں، جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، ان کی طرف وہ تاک جھانک نہیں کرتا۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، شادی کرنے کے بعد نگاہیں جھک جاتی ہیں، دوسروں کی ماں بہن بیٹیاں اس کے شر سے محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اور دوسرا فائدہ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور شادی کرنے کے بعد نکاح کرنے والے کی شرمگاہ کی حفاظت بھی ہوتی ہے، یعنی پھر وہ غلط جگہ پر منہ نہیں مارتا پھرتا ہے۔ شادی کے بعد یہ پاکیزہ رشتہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھیوں غور کیجئے نکاح پر کتنا ابھارا ہے۔ ابھی آئیں گی باتیں آگے کہ نکاح میں کیا ہونا چاہیے اور نکاح میں کتنی سادگی ہونی چاہیے اور نکاح کے اندر ضروری چیزیں کیا کیا ہیں۔ اور ہمارے سماج میں 25 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے میرے بھائیوں تقریریں کرتے ہوئے، اور پورے بہار میں یہی وہ جگہ ہے جہاں جرجیت صاحب کی سب سے پہلی تقریر پورے بہار میں کہیں ہوئی تھی تو یہی ہوئی تھی تیتواری میں، جب مولانا توحید صاحب نے ہم کو یہاں بلایا تھا۔ وقت بھی تھا۔ سوچئے کہ اس دور سے لے کر اب تک کتنا سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور پوچھا جائے تو اتنے سالوں کے عرصے میں ہمارے درمیان چینجنگ کیا آئی ہے، ہمارے درمیان تبدیلی کیا آئی ہے۔ نہ جہیز میں کمی آئی ہے، نہ شادیوں میں سادگی آئی ہے، بلکہ اس زمانے کے حساب سے جہیز لیا اور دیا جاتا تھا، اور آج کے زمانے میں اس جہیز میں اضافہ اور ہو گیا ہے۔ اس زمانے میں سائیکل کی ڈیمانڈ زیادہ تھی، آج کے زمانے میں موٹر سائیکل کی ڈیمانڈ یعنی بڑھا ہے۔ ہمارے ہر سماج اور سوسائٹی میں اس بات پر غور ہونا چاہیے۔ کیا چیزیں دیکھنا چاہیے لڑکی کے اندر اور کیا چیزیں دیکھنا چاہیے لڑکے کے اندر؟ آئیے دو حدیثیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ پہلے لڑکی کے اندر کیا دیکھا جائے، اور دوسری حدیث لڑکے کے اندر کیا دیکھا جائے۔ حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تُرْكَهُ الْمَرَأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاصْبِرْ بِذَاتِ الدِّينِ۔ عام طور پر لڑکیوں کے اندر یہ 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں جن کو دیکھ کر لوگ شادیاں کرتے ہیں۔ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، مال دیکھ کر شادی کرتے ہیں، کیا ملے گا؟ اور سب سے پہلے مال کا ہی ذکر ہوا کیونکہ آج سب سے پہلے یہی چیز دیکھی جا رہی ہے، ملے گا کیا؟ اور ایک مثال دیتا ہوں میں اکثر، تھوڑی سخت ہے لیکن دینا پڑتا ہے۔ جیسے کتے کی نظر ہڈی پر ہوتی ہے، ایسے ہی کچھ لڑکے کے ماں باپ کی نظر لڑکی کے باپ کے مال پر ہوتی ہے۔ آدمی جتنا زیادہ بوڑھا ہوتا جاتا ہے، جتنا زیادہ موت کی طرف جاتا ہے، لالچ بھی اس کے اندر بڑھتی جاتی ہے۔ یہ حرام بنو آدم یشق منہ الانسان، آدمی بوڑھا ہوتا جاتا ہے لیکن 2 چیزیں اس کی جوان ہوتی جاتی ہیں، 2 چیزیں اس کی جوان ہوتی جاتی ہیں، الحرص علی المال والحرص علی العمر، اس کی عمر بڑھ جائے یہ اس کو لالچ بڑھتا رہتا ہے، اور 2-4 سال جی لوں، الحرص علی المال